بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 7 ایسے فتنوں سے باخبر کرتا ہوں جو کہ میرے بعد رونما ہوں گے۔ ایک فتنہ مدینے سے اٹھے گا، ایک مکہ سے، ایک یمن سے، ایک شام سے، ایک مشرق سے، ایک مغرب سے اور ایک شام کے مرکز سے، اور یہی فتنہ سفیانی ہوگا۔ دوستو، احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے فتنوں کا دور ہوگا، جہاں پر ہر جگہ اسلامی ممالک مختلف گروہوں اور فرقوں کے اندر بٹ کر فتنوں کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ قرآن اور اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، اور اسی دور کے اندر مکہ میں ایک بہت بڑا فتنہ جنم لے گا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ اکٹھا ہو کر ایک روز حج کر رہے ہوں گے، وہ ایک ہی امام کے ساتھ میدان عرفات میں جمع ہوں گے، لیکن جب مینا میں پہنچیں گے تو اچانک ان پر دیوانگی جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، کیونکہ ان کا کسی بات کو لے کر ایسا اختلاف ہوگا کہ سب کے سب قبیلے ایک دوسرے سے ناراض ہو کر آپس میں لڑ پڑیں گے، یہاں تک کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ لیکن اسی دوران لوگ صلح کے لیے اس بات پر بھی آمادہ ہو جائیں گے کہ ان کے اندر موجود سب سے اچھا شخص ان کے درمیان فیصلہ کرے کہ کون اکبر ہے۔ لہٰذا یہ سب لوگ مل کر ایک ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو کہ کعبے کو اپنے چہرے سے لگا کر رو رہا ہوگا، اور اسے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں۔ یہ شخص جواب دے گا کہ تم لوگوں نے اتنا خون بہایا، تم لوگوں نے وعدے کو توڑا ہے، تم لوگ اب جا کر میری بیعت کرتے ہو۔ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے درمیان مزید فرقہ واریت اور خون خرابے کو روکنے کے لیے امن کے خاطر ان لوگوں کی بات کو قبول کر لیں گے۔ یہی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو کہ امت کے اندر فتنوں کے وقت ظاہر ہوں گے، اور انہیں اکٹھا کر کے میدان جنگ کے اندر کفر کے خلاف آخری جنگ کے اندر ان کے سپہ سالار بھی ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان، یعنی کہ آج کے دور کے اندر جس میں افغانستان، ایران اور پاکستان کا علاقہ بھی شامل ہے، یہاں سے کالے جھنڈوں والی فوج امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ بنے گی۔ یہ کالے جھنڈوں والی جماعت ایک ایسے ظالم اور سرکش بادشاہ سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی جو کہ ایک کے بعد ایک مسلمان ملکوں پر قبضہ کر کے وہاں پر اس نے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہوگا۔ انہیں راستے میں ہی یہ خوشخبری ملے گی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، لہٰذا یہ لوگ راستے ہی سے واپس جا کر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر کے ان کی فوج کے اندر شامل ہو جائیں گے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام بھی محمد ہوگا، یہ عربی نسل سے ہوں گے۔ ان کے چہرے پر ایک تل ہوگا، اور یہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی تھی۔ یہ شہروں کے شہر ایک کے بعد ایک فتح کرتے چلے جائیں گے۔ آپ ہی بیت المقدس کو فتح کریں گے، جس کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ جب بھی ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسیحا کو دنیا کے اندر ضرور نازل کرتے ہیں۔ اور اسی دوران مکہ کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام جب مسلمانوں کی خلافت سنبھال لیں گے تو اس وقت موجود ملک شام میں موجود ایک بادشاہ ان کے مقابلے کے لیے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر راستے میں ہی زمین پھٹ کر اس پورے لشکر کو زمین کے اندر دھسا دے گی، یعنی کہ یہ لشکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوگا، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس دور کے اندر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ اگر وہ اس بے رحم بادشاہ سفیانی کی بات نہیں کرتے، اس کا حکم نہیں مانتے، تو وہ انہیں قتل کروا دے گا، اور اگر وہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے تب بھی سفیانی کے غیظ و غضب کا شکار ہوں گے، اور اگر امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس ظالم بادشاہ کا ذکر جس کا نام سفیانی ہوگا، اس کا شام سے خروج ہوگا، جو کہ متعدد روایات سے بیان ہونے والی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ابو سفیانی کی نسل سے ہوگا جو کہ ظہور سے کچھ مدت پہلے سرزمین شام سے خروج کرے گا۔ وہ انتہائی ظالم و جابر ہوگا، قتل و غارت میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو مارتا چلا جائے گا، اور کئی مسلم ملکوں کو اسی ظلم کی وجہ سے فتح بھی کر لے گا، جسے بعد میں امام مہدی علیہ السلام دوبارہ سے فتح کروا لیں گے۔ یہ عالموں کو بھی قتل کروائے گا، اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ دے گا تاکہ کوئی بھی لڑکا بڑا ہو کر اس کے مقابلے میں نہ آ سکے۔ یہ لوگوں کو سزا کے طور پر مارنے کے لیے انہیں ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دے گا،
یہ اپنے مخالفین سے انتہائی برا سلوک کرے گا اور اس کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا اور وحشتناک ہوگا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سفیانی کو دیکھو تو گویا تم نے اس وقت کے سب سے پلید اور برے انسان کو دیکھ لیا۔ اسی کے ٹائم کے اندر ایک واقعہ زمین کے دھسنے کا ہوگا جو کہ سفیانی کا سارا لشکر زمین میں دھس جائے گا، اور یہ واقعہ مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیدا ہے، اس جگہ پر پیش آئے گا۔ جب سفیانی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر سن کر ان کی فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر مکہ مکرمہ کی طرف بھیجے گا، اور جب یہ بیدا نامی علاقے میں پہنچے گا تو یہاں پر زمین پھٹ جائے گی اور سارا کا سارا لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا، سوائے دو لوگوں کے جو کہ واپس جا کر یہ تمام واقعہ سفیانی کو بتائیں گے۔ اس واقعے کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیانی کے لشکر کو جب یہ خبر ملے گی کہ امام مہدی علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا سفیانی اپنی فوج کو حکم دے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کیا جائے، اور جب یہ لشکر سرزمین بیدا پر پہنچے گا تو ایک آسمانی آواز آئے گی کہ اے سرزمین بیدا ان کو نابود کر دے، جس کے بعد یہ سرزمین سفیانی کے لشکر کو اپنے اندر کھینچ لے گی۔ پیارے دوستو، دجال اور سفیانی دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ دجال کی سرگرمیاں چھپی ہوئی ہوں گی، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا، جبکہ سفیانی کھلے عام مخالفت اور جنگ کرے گا۔ جس طرح سے ماضی کے اندر مسلمان اختلافات کا شکار ہو کر الگ الگ ہو گئے، بالکل پانی میں بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح، اور دشمن نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو تقسیم کر کے یا ان کے اتحاد کو توڑ کر انہیں ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا، جو کہ آج کے دور کے اندر بھی چل رہا ہے۔ عالم کفر نے کیسے ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کو تباہ کیا، یہ ہمارے سامنے ہے، اور یہی سب اس سفیانی کے فتنے کے دور کے اندر بھی ہوگا، جب ایک ظالم اور وحشتناک بادشاہ مسلمانوں کے اسی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر ان پر نہ صرف قابض ہوگا بلکہ ان پر ظلم کرے گا، جو کہ دراصل مسلمانوں کے اپنے اعمال کی سزا ہوگی، کیونکہ انہوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا داری کو اپنا لیا ہوگا۔ لیکن پھر اس فتنے کے دور کے اندر ایمان والے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں اپنی مدد اور اپنی رحمت مسلمانوں پر نازل فرمائے گا، کیونکہ ظلم اور کفر چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کا انجام ہمیشہ انتہائی بھیانک اور عبرتناک ہی ہوا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔